نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ انتہائی واجب التعظیم علماء کرام، واصفین سرکار دو جہاں و تمام محترم حاضرین وابستگان دامن سیاح لامکاں، بہت عرصے کے بعد یہاں مجھے ڈاکٹر بادشاہ خان صاحب اور خلیفہ بشیر صاحب بار بار تشریف لاتے رہے اور بااصرار مجھے یہاں کھینچ لائے۔ میرے انکار پر بھی ان کا اصرار بڑھتا گیا، آخر ان کا خلوص مجھے یہاں لے آیا، اور یہاں آ کے جو چیز مجھے محسوس ہوئی وہ یہ کہ ان کا اصرار خوب تر تھا، میرا انکار بے جا اور غیر مناسب تھا۔ یعنی آپ سب کو دیکھنے کے بعد محبت میں جو جولانیاں پیدا ہوئیں اور پیار کا ایک رشتہ قوی تر ہوا، اور اپنے اصل سے، اپنے ماضی سے وابستہ رہنے کی جو عملاً تلقین نصیب ہوئی، میرے لیے اور آپ کے لیے یہ موسم محبت یکساں مساوی فیض بخش ہے۔ مجھے قلبی، ذہنی، روحانی راحت میسر ہوئی۔ علماء کرام کا تشریف فرما ہونا اور دیدہ سخنور حضرات اس پنڈال میں تشریف فرما ہیں، بہت دوست ہیں جن کے مانوس چہرے اور پیار بھری آنکھیں مجھے بار بار نظر آتی ہیں، اور باقی احباب جن سے پہلی ملاقات ہے ان کے پیار میں پہلے دوستوں کے پیار سے بھی زیادہ شدت معلوم ہو رہی ہے۔ میں نے جس آیہ کریمہ کو اپنے اور آپ کے درمیان موضوع سخن قرار دیا ہے، یہ علماء کرام کا محبوب عنوان ہے، صوفیاء کرام کا دل گداز لمحہ فکریہ ہے، اور اللہ کریم کا اپنے محبوب سے والہانہ محبت کا واضح اعلان ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صاحب صدق و ایمان دوستو، میرا اور آپ کا یہ جو تعلق ہے یہ ہر مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ اسی طرح ہے، اور ایک رواج ہے، ایک دستور ہے، اور وفا کا ایک منشور ہے کہ جو چیز جسم سے وابستہ ہو، ناکارہ ہو، پھر بھی اسے جسم سے جدا نہیں کرتے۔ مثلا ایک آدمی کا ایک بازو شل ہو گیا، پکڑ نہیں سکتا، اس کے ساتھ کھا نہیں سکتا، گلاس اٹھا نہیں سکتا، میوہ پھل فروٹ اٹھا نہیں سکتا، شل ہے، بیکار ہے، نکما ہے۔ نکما حضرات، یہ لفظ نکما ویسے ہی منہ سے نکل گیا ہے،
اور مجھے غالب کی بات یاد آ گئی ہے۔ غالب نے بڑی پیاری بات کہی ہے، وہ فرماتے ہیں، اب آپ کو مخاطب کر کے کہتا ہوں، عشق نے غالب نکما کر دیا۔ یا آپ پڑھے لکھے لوگوں کو تو معلوم ہے ہی نا کہ ایسا ہے، عشق نے غالب۔ میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں یار، آپ عاشق ہیں یا نہیں؟ تو غالب تو کہتا ہے عاشق ہوتے ہی نکمے، تو پھر یہ نکموں کی جماعت ہے، یہ سٹیج پر بیٹھے ہوئے یہ نکمے لوگ ہیں۔ یہ سامنے پنڈال میں اتنی خوبصورت تصویریں ہیں جو چمک رہی ہیں، یہ نکمے لوگ ہیں۔ غالب کہتا ہے اگر عاشق ہوا تو پھر نکمے۔ ان کی رائے کیا ہے؟ عشق نے غالب، آگے پڑھو نا، نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے، ورنہ ہم بھی آدمی تھے۔ میں ان کے شعر کی تصحیح سے پہلے، کسی نے کی ہے، میں نے کی، پہلے اس کا ترجمہ کر دوں کہ عاشق اپنے معشوق کے سوا کسی سے بولتا ہی نہیں، کسی کو دیکھتا ہی نہیں، کسی کی سنتا ہی نہیں، چلے تو کوئے محبوب، رخ کرے تو سوئے محبوب، اور دیکھے تو روئے محبوب، وہ دیکھے تو محبوب کا چہرہ، چلے تو محبوب کی گلی، بولے تو محبوب کی باتیں، دیکھے تو محبوب کی رنگت صورت سیرت، اور سنے تو محبوب کا پیارا پیغام، اور بیٹھے تو محبوب کی بارگاہ، اور پڑھنا چاہے تو محبوب کا چہرہ۔ تو اس کو دنیا والے کہتے ہیں یہ تو ہمارے کام کا رہا ہی نہیں، گویا نکما، گویا نکما۔ میں گیا مدینہ منورہ، تو جدہ پہنچے تو ہم جہاز میں بیٹھے مدینہ شریف کے لیے، تو مجھے تکلیف ہو گئی۔ جہاز کیپٹن آئے، انہوں نے کہا کہ اس حالت میں تم سفر نہیں کرو، ہم تمہیں اتارتے ہی ہیں۔ ایمبولینس آئی، جہاز سے مجھے انہوں نے اٹھایا، سیدھا ہسپتال گیا۔ سرکاری ہسپتال وہ کوئی قابل ذکر نہیں تھا، پرائیویٹ ہسپتال میں گئے تو میرے ساتھ جو ساتھی تھا اس نے ان کو کہا جی یہ تو بڑے کام کے آدمی ہیں، تو بیمار ہو گئے، تو انہوں نے تیور بدل کے کہا کیا کام کا آدمی ہے؟ انہوں نے مسجد ایک دو مسجدیں بنائی ہیں، کوئی درس بنائے، فرمایا اور کر ہی کیا سکتا ہے، یہی تو کام ہے، بڑا کام کا آدمی ہے یہ۔ اس نے کہا سنو تو صحیح، کوئی یونیورسٹی بھی ہے اور میڈیکل کالج بھی ہے، واقعی یہ تو کام کا آدمی ہے۔ گویا مسجد بنانا کوئی کام ہے ہی نہیں سمجھے میری بات، اور طلباء مسجد میں لا کے پڑھانا ایک کوئی کم ہی نہیں ہے۔ تو پھر انہوں نے جتنی دیر علاج کیا، مفتی علاج کیا، وہ بندہ کام کا ہے، اس سے پہلے وہ نکما سمجھتے رہے۔ میں بھی آپ کو نکما ہی سمجھتا ہوں، نہیں سمجھے آپ؟ وہ نکمے ہیں یا نہیں؟ تو گویا اہل دنیا کا طرز فکر یہ ہے، جو دنیا کا کام نہ کرے اہل دنیا اس کو نکما کہتے ہیں، نہ کام کرنے والا، اور جو یاد محبوب سے محروم ہو صوفی اس کو نکما کہتا ہے۔ دونوں میں فرق یہ ہے، صوفی کہتا ہے جو یاد محبوب سے محروم ہے وہ نکما ہے، اور دنیا دار یہ کہتا ہے کہ جو کام کرتا ہے جسے نقشو کہتے ہیں یہ نکما ہے۔ لیکن ایک درد دل رکھنے والے نے پیار کے ساتھ شعر کا سارا رنگ ہی بدل کے رکھ دیا ہے۔ عشق نے غالب نکما کر دیا، اس طرح نہ کہو، عشق نے غالب بنایا کام کا۔ چونکہ یہ عاشقوں کی محفل ہے، یہ تو سرزمین ہی محبت والوں کی ہے، یہاں کی مٹی سے جو نکلتا ہے وہ پیار دے کے باہر آتا ہے۔ عشق نے غالب بنایا کام کا، ورنہ ہم تھے آدمی کس کام کے، ورنہ ہم تھے آدمی کس کام کے۔ آج اگر فرشتوں کا رخ ادھر ہے، رحمتوں کا رخ ادھر ہے، اور آپ کے دل تڑپ رہے، تو یہ عشق کی مہربانیاں ہیں، یہ عشق کی مہربانی ہے۔ حضرات گرامی، یہ آج کی بات نہیں ہے، بلکہ خود رب العالمین نے بھی ارشاد فرمایا
میرے محبوب کنت کنزن مخفیہ، کنت کنزن مخفیہ فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا۔ خزانہ تو محفوظ ہوتا ہے، ہوتا ہی چھپا ہوا، خزانہ ظاہر نہیں ہوتا، وہ چھپا ہوتا ہے۔ تو پھر جب خزانہ ہے ہی چھپا ہوا تو مخفی کی قید کیوں لگائی؟ مخفی کی قید اس لیے لگائی کہ خزانہ خیال میں آ سکتا ہے، زبان میں آ سکتا ہے، کلام میں آ سکتا ہے، قلم میں آ سکتا ہے، وہم و گمان میں آ سکتا ہے، لیکن جو بالکل مخفی ہو وہ خیال سے بھی برتر بلند، اعلیٰ اور بالا، وہ علم سے بھی بلند و بالا اور اعلیٰ، میں وہ خفیہ خزانہ تھا جہاں وہم و گمان کی گنجائش بھی کسی کی نہیں تھی۔ تو خیال آیا، محبت پیدا ہوئی کہ میں اپنا آپ ظاہر کیوں نہ کروں، نہ اس کی ابتدا ہے نہ اس کی انتہا، نہ اس کی ابتدا نہ انتہا، مگر اس کو یہ خیال آیا، محبت پیدا ہوئی، اسے پسند آیا کہ میں اپنا تعارف کراؤں، عرفان رب ہو جائے۔ تو اپنی پہچان کا اس نے ایک ذریعہ بنایا، اپنی پہچان کا ایک ذریعہ، فخلقت الخلق، مخلوق اس کی پہچان کا ذریعہ ہے۔ میں ایک حضرت میں تقریر نہیں کرتا، میں درس دیا کرتا ہوں، سبحان اللہ، اور درس میں یہ ہوتا ہے کہ کبھی رفتار تیز ہو جاتی ہے، کبھی نرم، اور سننے والوں پڑھنے والوں سے درس دینے والا مدرس کسی وقت پوچھ بھی لیتا ہے کہ اس درس میں کیا کچھ ہوا ہے۔ تو آپ اس وقت عشق کے طالب علم ہیں نا، یہ عشق کا مدرسہ ہے جس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، میں محبت کا سبق دوں پڑھاؤں تو کچھ تو پوچھنے کا حق ہے نا۔ تو میں پوچھوں گا آپ سے، لیکن پوچھوں گا بھی محبت ہی کی بات پوچھوں گا۔ اپنے عرفان کا خداوند تعالیٰ نے ایک ذریعہ بنایا۔ ذریعہ کون بنا؟ مخلوق، ذریعہ مخلوق۔ اور جب تک مخلوق نہیں تھی تو اس کا عرفان، اس کی پہچان نہیں تھی۔ مخلوق بنی، پہچان کا سلسلہ شروع ہوا، مگر یہاں کمال یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جب مخلوق بنائی تو ویسے ہی تو نہیں بناتا چلا گیا، آج یہ بناؤ، آج وہ بناؤ، آج یہ بناؤ، آج وہ بناؤ، چونکہ ہر کام میں اس کی حکمت ہے۔ ہماری طرح تو نہیں کہ کوئی کام کرتے ہیں جب نہیں اچھا ہوتا وہ کھیڑ دو۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل عبث نہیں ہے، نہ کوئی قول باطل ہے، نہ بے مقصد و بے معنی ہے، نہ کوئی عمل حکمت سے خالی ہے۔ تو جب عمل حکمت سے خالی نہیں تو خدا کی مخلوق میں ہر شے 100 حکمتیں اس کے اندر موجود ہیں۔ تو ہم دیکھنا یہ چاہیں گے کہ اللہ نے اپنے تعارف کے لیے جو مخلوق بنائی تو اس مخلوق میں کیا کیا نہیں۔ دریا مخلوق نہیں، مچھلی مخلوق نہیں، کیڑے مخلوق نہیں، یہ ہوا میں فضا میں اڑنے والے پرند یہ مخلوق نہیں، یہ جس زمین پر بیٹھے ہو یہ مخلوق نہیں، اس زمین میں جو گھاس ہو کے باہر آئی یہ مخلوق نہیں، یہ درخت اور پتے، یہ جڑیں اور اس کے رگ و پیشہ، کیا یہ مخلوق نہیں؟ کیا آسمان ستارے سورج چاند کیا یہ مخلوق نہیں؟ جو نظر نہیں آتی چھوڑو اس کو، جو نظر آتی ہے ہم اسی کی بات کرتے ہیں۔ یہ عورتیں مخلوق نہیں، یہ مرد مخلوق نہیں، آپ مخلوق ہیں نا، مخلوق ہیں۔ خلق تو خلق، پھر میں نے مخلوق بنائی تو کس لیے بنائی؟ اپنی پہچان کے لیے۔ آپ مخلوق ہیں، بولو نا، کیوں شک پڑ گیا آپ کو؟ آپ مخلوق ہیں تو پوچھتا ہوں، اللہ نے مخلوق اپنے پہچان کے لیے، آپ مخلوق ہیں، آپ کو دیکھ کر خدا یاد آتا ہے؟
میرا سوال ہے نا، آپ مخلوق ہیں کہ نہیں؟ آپ مخلوق ہیں، اور خدا نے مخلوق اپنے تعارف کے لیے بنائی. اس درخت کو دیکھ کر خدا یاد کیوں نہیں آتا؟ یہ بہتا دریا دیکھ کر خدا یاد کیوں نہیں آتا؟ اس ڈیم کو دیکھ کر خدا یاد کیوں نہیں آتا؟ یہ بڑے بڑے شہر آباد دیکھ کر خدا یاد کیوں نہیں آتا؟ اور پھر فخلقت، اور آپ بتائیں حضرت آدم جب تشریف لائے علیہ السلام تو آپ تھے؟ آپ تھے؟ نہیں تھے نا. تو حکم تو یہ ہے کہ وہ ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے ہیں. اور حضرت حوا تشریف لائیں تو آپ کہاں تھے؟ نہیں تھے نا. تو حکم تو یہ ہے کہ سب ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے ہیں. یہ مشرقی مغربی، یہ شمالی جنوبی، یہ عربی عجمی، اور یہ تمام کائنات ارضی ہو کہ سماوی ہو، یہ مخلوق ہے. عرش سے لے کر فرش تک مخلوق ہے. تحت سرا سے لے کر سرا تک، سرا سے سریا تک یہ سب مخلوق ہے. فرشتے، انبیاء، اولیاء، ولی، نبی، صالحین، متقین، ابرار، واصلین، علماء، حفاظ، مرد، عورت، نیک، بد، گناہگار، کافر، منافق، مشرک، یہ سب مخلوق ہیں. اور یہ سب ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے. اور کیوں پیدا ہوئی ساری کائنات؟ تاکہ مجھے پہچانا جائے. اب بتاؤ تعارف کرانے والا کون ہے ان میں سے؟ نہیں آئی بات خیال میں؟ تعارف کس نے کرایا؟ تو جس کے اندر تعارف کرانے کی پوری صلاحیتیں تھیں، معلوم ہوا کہ وہی پہلے آیا ہوگا. جس کے اندر تعارف کرانے کی پوری قوت، پوری صلاحیت، پوری جامعیت، پوری حکمت، پوری علمیت موجود ہوگی، وہی تعارف تو کرائے گا. اور پھر کس کو کرائے گا؟ مخلوق کو. کس کا تعارف؟ خالق کو. پھر وہی کرائے گا جو خالق کو بھی جانتا ہو، باقی مخلوق کو بھی جانتا ہو. پھر وہی تعارف کرائے گا جو خالق کے قریب بھی ہو اور مخلوق کے قریب بھی ہو. پھر وہی کرائے گا تعارف جو مخلوق مشرق میں ہو تو جانتا ہو، مغرب میں ہو تو جانتا ہو، شرق میں ہو تو جانتا ہو، جنوب و شمال میں ہو تو جانتا ہو، عرش کے کنگرے سے اوپر ہو تو جانتا ہو، آسمانوں میں ہو تو جانتا ہو، چونکہ مخلوق ہے. اور یہ تعارف کرنے کے لیے آیا. پھر قائد زمین پر، سمندروں میں، دریاؤں میں، خلاؤں میں، فضاؤں میں، صفوف سما میں، عرش اولا میں، جہاں جہاں خلق کا دائرہ عالم امکان موجود ہے، وہاں تک اس کا علم ہونا ضروری ہے. اس لیے کہ تعارف کے لیے آیا. ایسا نہیں کہ آدھے کو تعارف کرائے آدھے کو چھوڑے. لہذا جس کا کرایا جائے گا وہ ایک ہے، اور جس کو سمجھایا جائے گا یہ پوری اللہ کی مخلوق ہے. اللہ نے مخلوق بنائی تعارف کے لیے. پھر سب سے پہلے جس کے ذمہ تعارف کرانا آیا وہ کون ہے؟ جس کے سر پہ تعارف کا تاج رکھوایا گیا کہ یہ تعارف کرائیں گے. اور کون ہے جو داعین اللہ کا تاج پہن کر آیا ہے؟ کون ہے جو بشیرم و نذیرہ کا لباس پہن کے آیا ہے؟ کون ہے جو علمک ما لم تکن تعلم وکان فضل اللہ عظیمہ کی سیرت لے کے آیا؟ کون ہے جو فرش پہ رہ کے عرش والوں کو سبق دے رہا ہو؟ ایسے پاک دل والا کون ہے؟ اس کے متعلق ساری امت نے رخ کیا ایک بارگاہ میں، سید الکائنات کی بارگاہ. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پھر سن لو، یہ حجاب ختم کرو، سب سے پہلا میں ہی ہوں. سب سے پہلے میں ہی ہوں. اچھا میں ایک مثال دے کے پھر آگے چلتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنے میں بہت آسانی ہو جائے. جب کعبہ شریف بن رہا تھا نا تو ابراہیم، یہ بنایا کس نے؟ جی ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی تھے؟ جی اتنا تو کمال ہی جانتے ہیں آپ. میں پھر یہ جملہ چھوڑ کے آگے نکلتا ہوں.
حضرت ابراہیم، حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہوں نے کعبہ شریف بنایا۔ پتھر کہاں سے آئے؟ ساتھ ہی پہاڑ ہے، توڑے کس نے؟ جناب ابراہیم نے۔ اٹھائے کس نے؟ حضرت اسماعیل نے۔ جمع کہاں ہوئے؟ جہاں کعبہ بنا۔ ہتھوڑا کس نے مارا؟ جناب ابراہیم نے۔ دیوار کس نے سیدھی کی؟ جناب ابراہیم نے۔ پتھر اٹھا کے دینے والا کون ہے؟ جناب اسماعیل ہے۔ جب یہ دونوں مکان مکمل کر چکے تو اللہ کی طرف عرض کرتے ہیں اللہ کریم میرے ہتھوڑے سے ٹوٹے ہوئے جو کنکر ہیں، پتھر ہیں، ان کا تو انبار لگا ہوا ہے، ان کو میں کہاں پھینکوں؟ جس پہاڑ سے باقی پتھر لایا ہوں وہیں چھوڑوں یا کسی اور جگہ؟ تو رب نے فرمایا یہ تیرا کام نہیں، تو دیکھ اب بنتا کیا ہے، تو نے میرا مکان بنا لیا نا، اب تم فارغ ہو، لیکن دیکھو جبرائیل جاؤ، جبرائیل جاؤ، ہر وہ کنکر چنو جو میرے ابراہیم کے ہتھوڑے کی ضرب سے ٹوٹا ہے، ہر وہ کنکر اکٹھے کرو، پھر اپنے نوری پروں کے اندر جمع کرو۔ تو وہ سارے پتھر ایک ہی دفعہ جناب جبریل علیہ السلام نے اپنے نورانی پروں میں جمع کر کے عرض کیا اللہ کریم اب کیا کروں؟ فرمایا مکہ شریف سے شروع کرو، مشرق مغرب شمال جنوب جنگل صحرا تمام ملکوں میں پھر جاؤ اور ایک ایک کنکر ڈالتے جاؤ، جہاں یہ کنکر گرے گا وہیں میرے نام کی مسجد بنتی جائے گی۔ یہ جو آپ مسجدیں بناتے ہیں ویسا ہی بن گئی مسجدیں۔ اور آپ کبھی زمین کھودتے وقت سوچو صحیح وہ کنکر کو مل ہی جائے کسی کو، پھینکا تو تھا نا انہوں نے۔ یہ سب اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سب مسجدیں یہ کعبہ شریف کی اجزاء ہے، سب مسجدیں کعبہ شریف کی اجزاء ہیں۔ جیسے جسم ایک اور اس کے اجزاء کافی، کعبہ ایک ہے، اجزاء نہ جانے کتنے کروڑ مسجدیں دنیا میں، یہ ساری کعبے کی جزیں ہیں، کعبہ کل ہے، یہ اجزاء ہیں۔ اور قیامت جب آئے گی تو ہر مسجد کو حکم ہوگا اٹھتے جاؤ، اٹھتے جاؤ، اصل کے ساتھ ملو، تو ساری دنیا کی کروڑوں مسجدیں اٹھ کے کعبہ شریف کے اندر جمع ہو جائیں گی۔ جب سب مسجدیں کعبے کے اندر جمع ہو جائیں گی تو پھر رب کعبے کو فرمائے گا اے بیت اللہ پوری کائنات میں سجدہ کرنے والا کوئی ہے ہی نہیں، تو اب تم کس لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ تو اللہ کیا کروں؟ اب میرے پاس آ جاؤ، واپس آؤ، تو میں چلوں؟ ہاں چلو۔ کعبہ اٹھے گا اور جس طرح عاشق رقص کرتے ہوئے چلتے ہیں نا، اس طرح کعبہ قدم بہ قدم چلے گا، فرشتوں کی فوج ساتھ ہوگی۔ یہ کعبہ جائے گا کدھر؟ وہاں سے اٹھے گا، چلتے 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 مدینہ شریف جائے گا، جہاں آپ لوگ حاضری کے وقت کھڑے ہو کر سلام پڑھتے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہتے، یہی کعبہ وہیں کھڑے ہو کر پکارے گا الصلاۃ والسلام، آستے پڑھایا آپ نے، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کعبہ کیا کہے گا؟ ارے اگر کعبہ بیت اللہ جا کے کہتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، تو ہم تو پہنچ نہیں سکتے، جو پہنچتے ہیں وہ پڑھتے ہیں، جو نہیں پہنچتے وہ یہاں بیٹھ کے یاد نبی میں یا رسول اللہ کہتے، تو کیا کعبے کی سنت پوری نہیں ہو رہی؟ یہ عرض کرے گا السلام علیکم یا رسول اللہ، تو کعبہ سلام کرے گا، نبی پاک فرمائیں گے فَأَيْن یا بیت اللہ، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا رہے ہو؟ یہ اس طرح جیسے کوئی آدمی، یہ دیہاتیوں کا رواج ہے نا، کوئی دکاندار کام کر رہا ہو تو پاس سے گزرے، وہ چاچا کی کرتے ہو؟ دیکھتے ہیں جی میں کپڑا پھاڑنا پیا،
وہ دعا چاول تول رہا ہے، وہ لالا کی کر رہے اے دیکھنا چاول تولنا پہ کسی نے ہل جوتا ہوا تو کیا کہتے ہیں کی کر دے السلام علیکم، دیکھتا نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں تجاہل عارفانہ، جانتے ہوئے بھی نہ جاننے کی طرف مائل رہنا. تو کعبہ پوچھے کہاں جا رہے ہیں آپ، عرض کرے گا بس ختم ہو گیا مسئلہ، میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں، میں اللہ کے حضور جا رہا ہوں. تو نبی پاک فوراً فرمائیں گے اب کلام کا تیور بدل گیا، اب روش دیکھو کلام. نبی پاک فرمانے لگے. اور ایک بات یاد رکھو کہ یہ وہاں گیا کیوں، وہاں گیا کیوں؟ اس میں 3 وجہ ہیں. پہلی وجہ یہ کہ نبی پاک کعبے سے افضل ہے. دوسری بات اس کو کائنات کا کعبہ بنانے والے نبی پاک ہیں. اور تیسری بات یہ کہ کعبہ نبی پاک کا امتی ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ کعبہ نبی پاک کا، جو پہاڑ جس پہاڑ سے پتھر لائے گئے وہ بھی کلمہ پڑھتا رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، وہ پتھر امتی، یہ کعبہ امتی، یہ مانوی طور پر ابراہیم امتی، روحانی طور پر اسماعیل امتی علیہ السلام، اور کعبہ آج بھی نبی پاک کا امتی ہے. وہ امتی اور آقا کی بارگاہ میں حاضری نہ دے تو گویا یہ اجزاء اپنے کل سے مل کر حاضر ہوں گی. تو نبی پاک نے فرمایا اول میں ہوں، میرے نور سے سارا جہان بنا، تو جہاں جہاں بھی آپ ہوں گے کل میں ہوں جز آپ ہے. کل آپ، لہذا جز کو مالک سے ملنا ہو تو کل سے رابطہ کرو. جز کو مالک سے ملنا ہو تو کل سے رابطہ کرو، چونکہ وہ کل ہے آپ جز ہے. اور پھر ہم سن کے کہتے ہیں خدا ایک ہے، وہ دیکھ کے آ کے کہتے ہیں خدا ایک ہے. تو یہ ساری مخلوق وہ یک وقت پیدا ہوئی. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق سے اول، ساری مخلوق سے اول، مگر ہیں مخلوق. مکے میں ہیں تو ہیں مخلوق، بیت المقدس میں ہیں تو ہیں مخلوق، 7 آسمانوں سے گزر رہے ہیں تو ہیں مخلوق، عرش کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکلیں تو ہیں مخلوق، لامکاں کی سیر کی تو ہیں مخلوق. مگر ایسے مخلوق کہ خدا کے محبوب بھی ہیں مخلوق بھی ہیں، خدا کے محبوب بھی ہیں مقرون بھی ہیں مخلوق بھی ہیں. جناب محمد الرسول اللہ چونکہ مخلوق کو ہدایت دینی تھی، مخلوق کو رہنمائی دینی تھی، اس لیے سب کوئی دیکھ دکھا کے ملاقات کر کے عہد کر کے جب تشریف لائے کہ داعین اللہ، میں ہوں قیامت تک تمہیں خدا کی طرف متوجہ کرنے والا. تو یہ ساری مخلوق وہ یک وقت کیسے پیدا ہوئی؟ اس کو جناب شاہ عبد الحق محقق محدث مفسر قرآن عبد الحق تفسیر حقانی کے مفسر مالک، انہوں نے مقدمہ تفسیر حقانی میں لکھا ہے یہ واقعہ. میں اس لیے کہہ رہا ہوں تاکہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ کوئی ذہنی تخلیقی معاملہ ہے. یہ مشہور تفسیر ہے تفسیر حقانی، اس کے مقدمے کے اندر لکھا ہے. انہوں نے یہ حدیث مبارک لکھ کے آگے مثال دی ہے. مثال کیا دی انہوں نے سیب کے درخت، اس کے بیج کی مثال دی کہ ایک بیج آپ کے 2 پوروں کے درمیان آ جائے. آپ پورے سمجھتے ہیں نا جی؟ پوٹے صحیح ہے. 2 پوٹیاں دے درمیان ایک بیج، درخت کا ایک بیج لے لے، سیب کاٹو، درمیان سے ایک بیج نکالو، اپنے 2 پوٹوں کے درمیان رکھو، دوسرا آدمی دیکھ نہیں سکے گا، پہچان نہیں سکے گا، جس نے رکھا ہے وہی دیکھے گا. اتنا چھوٹا، مگر دیکھو یہ درخت کتنا لمبا ہے، اس کی بلندی
اس کی چوڑائی، اس کے پتے، اس کی ٹہنیں، اس کی ٹہنیاں، اس کی جڑیں، اس کا تنا، اس کا کھال اور اس کے شگوفے، اس کے پھول، اس کا پھل، یہ سارے کا سارا اس ایک بیج کے اندر ہے۔ سارے کا سارا اس ایک بیج کے اندر ہے، مگر چاقو مارو، کاٹو، دو ایسے کرو، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ دانت میں رکھ کے چباؤ، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ کاٹو، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ مشین کے اندر رکھو، ایکس رے کرو، لیبارٹری میں ٹیسٹ کرو، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ سائنس کی ساری قوت لگا دو، کچھ نظر نہیں آئے گا۔ ہاں جو قانون رب نے بنایا وہ استعمال کرو، اپنے اپنے موسم کے مطابق ہر کچھ نظر آنا شروع ہو جائے گا۔ اسی ایک کو زمین کے پردے کے اندر رکھ کے اوپر مٹی ڈال دو، تھوڑے عرصے کے بعد بیج نہیں رہے گا، کوئی نئی شے اس سے باہر آئے گی۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ پودا بڑا ہوتا ہے جی۔ ماشاءاللہ، مجھے یقین ہے سب پڑھے لکھے لوگ بیٹھے، ایک چیز اور 20 نام آپ نے گن دیے ہیں، یہ علم کی دلیل نہیں تو اور کیا ہے؟ بہرحال سمجھ گئے نا۔ پھر وہ بڑا ہوا، پھر بڑا ہوا، پھر بڑا ہوا، پھر ٹہنیاں نکلی، پتے پھیلے، سایہ نکلا، جڑ گہری ہوئی۔ یہ جتنا درخت اوپر جاتا ہے اتنی جڑ نیچے جاتی ہے، جتنے اوپر سے درخت پھیلتا ہے اتنی جڑیں پھیلتی ہیں، جتنا بلند درخت ہے اتنی گہری جڑ ہے۔ یہ کہاں ہیں؟ پھر بہار آئی، پتے آئے، پھول آئے، شگوفہ آیا، وہ گیا، پھل آیا، پھر رنگ آیا، پھر مٹھاس آئی، پھر رنگت آئی، پھر ترابت آئی، پھر ذائقہ آیا، پھر بڑا ہوا، پھر سورج کی گرمی نے، چاند کی چاندنی نے، شبنمی قوت نے اور سحری کے وقت کی ہواؤں نے اس کو بڑا کر کے اس کے اندر مٹھاس پیدا کر دی۔ اس کو لوگ سیب کہنے لگے، پہلے چھوٹا تھا اس کو دیکھنے لگے، بڑا ہوا تو دیکھنے لگے، اور بڑا ہوا تو دیکھنے لگے، اور جب پھل لگ گیا کوئی درخت نہیں دیکھتا، پھل ہی دیکھتا ہے۔ ورنہ آزما کے دیکھنا، ہر ایک کی نظر پھل پر رہتی ہے، کیونکہ وہ انتہا ہے اور نتیجہ ہے۔ اور جب پھل پک گیا، سیب پک گیا، آپ نے اتارا، پلیٹ میں رکھا، تھالی میں رکھا، چاقو لیا، کاٹا، اس کو دو حصے کیے، وہ بیج جو زمین میں تھا وہ جب انتہا پہ پہنچا تو وہی کالے رنگ کا بیج پھل کے اندر موجود پایا۔ تو یوں سمجھو کہ درخت کی ابتدا کیا ہے؟ بولو، درخت کی ابتدا کیا ہے؟ بیج ہے، اور اس کی انتہا کیا ہے؟ بیج ہے۔ اور پتے کی ابتدا کیا ہے اور پتے کی انتہا کیا ہے؟ بیج ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اللہ نے فرمایا فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ، میں نے ساری مخلوق پیدا کر دی، ایک محمد کو بنایا، دو جہاں بنا دیے میں نے۔ ایک محمد صلی اللہ وہ تشریف لائے، دو جہان آ گیا، سب کچھ اسی میں ہے، اس بیج کے اندر۔ تو جب مٹی میں گیا وہی، انتہا میں گیا وہی، لیکن اس کے اندر سب چیزیں موجود تھیں، لیکن مستور تھیں، موجود تھیں مستور تھیں، چھپی ہوئی تھیں، ظاہر نہیں تھی۔ وقت پر ظاہر ہوا تو معلوم ہوا کہ ظاہر اور ہے، باطن اور ہے۔ تو اب قرآن کہتا ہے هو الاول هو الآخر هو الظاہر هو الباطن، یہ خدا کی شان بھی ہے، یہ توصیف مصطفیٰ بھی ہے۔ وہ تخلیق میں اول، وہ رسالت میں آخر، وہ نبوت میں ظاہر، وہ حقیقت میں باطن۔ ان کی ظاہر تو پہچان لیا، حقیقت نہ پہچانی۔ جیسے مفتی صاحب محترم نے بیان فرمایا کہ حقیقت اللہ ہی جانتا ہے، اسی لیے نبی پاک نے فرمایا کتنی تعریفیں کرو گے تم؟ اولین نے نہیں کی، وسط والوں نے نہیں کی، آخرین والوں تم نہیں کرتے، صبح قیامت تک تم کرتے ہی رہو گے نا۔ لیکن یہ جان لو کہ لم یعرفنی حقیقتاً غیر ربی، میں جو اصل ہوں نا وہ میرا رب بھی جانتا ہے۔
رب بھی جانتا ہے، اور اس حدیث کو کسی نے کنڈم نہیں کیا، کوئی راوی کمزور ثابت نہیں ہوا، سب ثقہ راوی ہیں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب جو میں نے آیت پڑھی تھی، اب اس کی طرف آؤں کہ وقت زیادہ ہو گیا، میں جلدی ختم کروں گا۔ آیت کیا پڑھی تھی؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا۔ میرے محبوب، دیکھو جی انداز کلام دیکھو، میرے محبوب تسی دس دیو نا، انداز کلام دیکھو، میرے محبوب اے جڑی گل میں کہن لگا یہ تسی دس دیو نا، وہ کیا ہے؟ بفضل اللہ و برحمتہ، جس کو اللہ کا فضل ملا، جس کو اللہ کی رحمت ملی، کیا کرے وہ؟ فَلْيَفْرَحُوا، چاہیے کہ وہ خوشی منائے، خوشی منائے، خوشی منائے، خوشی منائے۔ آپ کیوں آئے ہیں؟ خوشی منانے آئے ہیں۔ گھر میں بھی منا رہے ہیں، بازار میں بھی منا رہے ہیں، اوسار میں بھی، رفتار میں بھی، گفتار میں بھی، کردار میں بھی خوشی کا اظہار کیے جا رہے ہیں، خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آج بادشاہ خان صاحب محترم ڈاکٹر، ان کی اس محفل میں آپ جتنے لوگ آئے بشمول اس گھر کے، بشمول میرے، ایک ہی نکتہ لے کے آئے ہیں، چلو مل کے نبی کا گیت گاتے ہیں، چلو مل کے نبی کا پیار ایک دوسرے کو سناتے ہیں۔ آپ سننے کے لیے آیا، میں سنانے کے لیے، آپ سنانے کے لیے آئے، میں سننے کے لیے۔ یہ یاد رکھو، جس کو موقع کچھ سنانے کا ملا یا نہیں ملا، لیکن وہ نبی پاک کی محبت کے اظہار کی محفل میں اس فرد کو بھی اتنی اہمیت حاصل ہے جتنا ایک قرآن پڑھنے والے کو حاصل ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کیا کہ جس کو قرآن ملا اور جس کو صاحب قرآن ملے وہ خوشی منائے۔ قُلْ بِفَضْلِ اللہ، اللہ کا فضل، یہ کیا ہے؟ قرآن پاک۔ وَبِرَحْمَتِهِ، اور اللہ کی رحمت، یہ کون ہے؟ اللہ نے دو چیزیں آپ کو دی ہیں، کون کون سی؟ ایک قرآن، صاحب قرآن جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب خدا فرماتا ہے جس کو یہ دونوں مل گئی ہیں، ارے جاننا اور ہے، لے لینا کچھ اور ہے، پہچاننا کچھ اور ہے، دل میں بٹھا لینا کچھ اور ہے۔ جس کو یہ دونوں نعمتیں مل گئیں فَلْيَفْرَحُوا، وہ خوشی منائے، خوشی منائے، خوشی منائے۔ تو ہم خود منا رہے ہیں یا اللہ کے حکم سے منا رہے ہیں؟ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ خوشی منانے کی بنیادی شرط کیا ہے؟ خوشی منانے کی بنیادی شرط کیا ہے؟ محبت۔ محبت کس کے ساتھ؟ محبوب کے ساتھ۔ اور یہاں محبوب کتنے ہیں؟ دو، ایک قرآن اور دوسرے صاحب قرآن۔ اوپر سے دو ہیں، اندر سے ایک ہے۔ اوپر سے دو، اندر سے ایک، ایک حبیب خدا ہے، دوسرا کلام خدا ہے۔ حبیب اور کلام دونوں ایک ہیں۔ تو جس کو یہ دونوں ملیں، اور ملتے کس کو ہیں؟ جو چاہے۔ کیا مکے کے کافروں نے پہچانا نہیں تھا؟ کیا انہوں نے معجزے نہیں دیکھے تھے؟ دیکھو انہوں نے خوشی منائی نہیں، کیوں؟ ان کو یہ نعمت ملی نہیں، ان کو یہ نعمت نہیں ملی۔ مدینے کے منافقوں کو کیا انہیں پتہ نہیں تھا کہ یہ محمد نبی ہیں اور اتنی دنیا ان کا کلمہ پڑھتی ہے؟ لیکن وہ خوشی کیوں نہیں مناتے تھے؟ ان کو یہ نعمت ملی نہیں تھی۔ آپ خوشی کیوں منا رہے ہیں؟ آپ کو نعمت مل گئی ہے۔ ہاں ایک بات یاد رکھو، جس کو نہیں ملی خوشی بے شک نہ منائے، مگر وہ فتویٰ بھی نہ لگائے۔ جس کو نہیں ملی وہ خوشی نہ منائے، ہم اعتراض نہیں کرتے، مگر وہ فتویٰ نہ لگائے۔ ہم خوشی مناتے ہیں، البتہ اس سے اگر آپ کو تنگی ہوتی ہے تو ہم مجبور ہیں۔
Important announcement. Dear viewers, Mohyuddin Trust